بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العربی فاونڈیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شیخ اکبر کے نزدیک اسما، صفات اور نعوت میں کیا فرق ہے۔ شیخ اکبر محیی الدین محمد العربی اپنی کتاب العزل میں فرماتے ہیں، اسما اشخاص پر دلالت کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، لازم نہیں کہ اس شخص میں اس اسم کا معنی بھی موجود ہو، یہ اس سے مجرد ہے۔ ہاں، اگر کسی مسمى میں اسم کا معنی پائے جائے جس پر وہ اسم بھی دلالت کرتا ہو تو اس کا نام رکھنے کی یہ وجہ نہیں، کیونکہ نام رکھنے کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ ایک مسمى کا اعیان دوسرے مسمى سے متمیز ہو۔ یہاں پر شیخ اکبر یہ بتا رہے ہیں کہ اسما صرف دلالت کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کا نام ابرار ہے تو اس میں اس معنی کا ہونا ضروری نہیں۔ اس کا نام تو اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس کی شناخت دیگر مسمى یا دیگر اشخاص سے ہو سکے۔ کسی دوسرے شخص کو زید کہا گیا، کسی کو احمد کہا گیا، تو شیخ اکبر کے نزدیک اسما وضع کیے جانے کی وجہ یہی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں، یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ کوئی نام مسمى میں ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس میں موجود بھی ہو، لیکن یہ نام رکھنے والے کا مقصد نہیں تھا۔ یعنی اگر کسی مسمى میں کسی شخص میں وہ وصف موجود ہے جو کہ اس کا نام ہے تو ایسا ہونا ممکنات میں سے ہے، لیکن جس نے سب سے پہلے اس کا نام یہ رکھا تھا تو اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ لازماً اس میں یہی وصف ہوگا۔ اب آتے ہیں اوصاف کی طرف۔ اوصاف وہ معانی ہیں جو موصوف میں قائم ہوں، انہیں صفات بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ عالم وہ شخص ہے جس میں صفت علم قائم ہو، یہ یعنی صفت علم عالم کا وصف ہے، اس کا نام نہیں۔ اس کا نام تو مثلا علی، خالد، احمد یا دیگر اسما ہیں، وہ جو اس کی عین پر دلالت کرے۔ اگر ابتدا سے ہی اس کا نام عالم رکھ دیا جاتا جیسا کہ علی یا احمد رکھا گیا تو نام رکھنے والے کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کا نام عالم اس وجہ سے رکھا جائے گا کیونکہ اس میں صفت علم موجود ہے، یا اس کا یہ گمان تھا کہ یہ صفت اس میں کبھی تو موجود ہوگی، یا یہ حیوان ناطق ہے لہٰذا کچھ نہ کچھ علم تو رکھتا ہوگا۔ شیخ فرماتے ہیں، جب نام رکھنے والے کو ایسا گمان پیدا ہوا تو وہ در حقیقت نام نہیں رکھ رہا بلکہ اس کا وصف بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ وصف کی تعریف یہ ہے، ہر وہ نام جو اشتقاق عطا کرے اور مسمى میں قائم معنی پر دلالت کرے تو وہ در حقیقت وصف ہے، اور نام رکھنے والا واصف ہے، اور اس سے مراد صفت ہے کہ اسم اور صفت میں یہی فرق ہے۔ یہاں شیخ نے اسم اور صفت کا فرق واضح کر دیا ہے۔ آپ کے نزدیک اسم علم ہے جو صرف اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے، جو اسے دیگر اشخاص سے متمیز کرتا ہے، اور صفت وہ وصف ہے جو اس میں قائم ہے۔ مزید اس بارے میں فرماتے ہیں، باری تعالیٰ کے وہ خاص اسما جن پر اتفاق نہ ہو کہ یہ کسی چیز سے مشتق ہیں، مثلا اسم اللہ یا الہو، تو انہیں مجرد ذات پر دلالت کرنی چاہیے۔ محققین کے نزدیک یہی درست ہے، اسی لیے تو انہوں نے اسے اسم اعظم بنایا، کیونکہ یہ اسم ذات کے کسی معنی سے مقید نہیں ہوتا اور نہ ہی احکام ذات کا کوئی حکم اس کو قید کرتا ہے۔ اس کی دلالت تو صرف عین ذات پر ہے، برخلاف اسم القادر، کیونکہ یہ اسم ذات کے ایک معنی پر بھی دلالت کرتا ہے جسے قدرت کہتے ہیں، اور ذات پر بھی دلالت کرتا ہے۔ الحی، المرید، السمیع، البصیر، الکریم اور الرحیم بھی اسی طرح سے ہیں۔ اسی لیے تو اس نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کہ اللہ کے سب نام اچھے ہیں۔ چنانچہ اس کے اسماء حسنہ اس حیثیت میں کہ وہ اس کے احکام ہیں یا اس میں معانی ہیں، انہیں صفات کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ شک نہ کر کہ یہ اسم جو خاص ہمارے نزدیک عین کا طالب ہے اس کے دوسرے اسم سے برتر ہے۔ اب ہم آتے ہیں نعوت کی جانب۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، جہاں تک نعوت کا تعلق ہے تو ان کے اسما کے اور اوصاف کے درمیان فرق یہ ہے کہ نعوت ایسے الفاظ ہیں جو ذات منعوت میں قائم معنی کی طرف دلالت نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ اسما ہیں۔ نعوت ایسے الفاظ ہیں جو اضافت کے اعتبار سے ذات پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے ہم انہیں اسماء اضافت کہتے ہیں، جیسا کہ اول، بے شک اس سے اولیت کی نفی واجب ہے اور یہی لازم ہے، لہٰذا ہم نے جب اسے اولیت سے موصوف کیا تو اپنی اعیان کے وجود کا اعتراف کیا۔ یہاں شیخ اکبر یہ بتا رہے ہیں کہ نعوت ایسے الفاظ ہیں جو نہ اسما ہیں نہ اوصاف ہیں، یہ اس ذات کی طرف دلالت کرتے ہیں تو اضافت کی حیثیت میں، اور ہم انہیں اسماء اضافت کہتے ہیں، جیسا کہ اس کا اسم الاول ہے۔ اول کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اول نہیں، لہٰذا اس اسم الاول سے ہم نے جب اسے اولیت سے موصوف کیا تو اس کے سوا کسی اور کو اول ہونے سے موصوف نہ کیا، یہ ایک اضافت ہو گئی۔
لیکن اسی اضافت میں ہم نے اپنی اعیان کے وجود کا اعتراف بھی کیا، کیونکہ اعیان کے وجود کا اعتراف ہوگا تو وہ اول ہوگا، یا دوسرے حوالوں سے جب کوئی دوسرا ہوگا تو تب وہ اول ہوگا، جب وہی وہ ہے تو وہ پھر اول نہیں ہے، وہ تو پھر واحد ہی ہے۔ اسی بات کو آگے کرتے ہوئے شیخ اکبر فرماتے ہیں جیسے ہمارے حدوث کے مقابل اس ذات کا قدیم ہونا ہے، اب وہ قدیم ہے اس لیے کہ ہم حادث ہیں، لیکن اگر وجود مطلق کی بات کی جائے یا وجود کی بات کی جائے تو وجود میں نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے، حقیقت میں وہی وہ ہے۔ یہ وہ باریک نقطہ ہے جو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وجود کی حیثیت میں کوئی اول نہیں کوئی آخر نہیں، لیکن ذات کی حیثیت میں اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وجود واحد ہے اور زوات متعدد ہیں۔ اگر زوات بھی واحد ہوتی تو پھر ذات کی حیثیت میں بھی نہ کوئی اول ہوتا نہ کوئی آخر ہوتا، اور نہ ہی ہم اسے اول اور آخر کہتے اور نہ ہی وہ خود کو اول اور آخر کہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔